جب ہماری شادی ہوتی ہے اور ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، تو عام طور پہ اٹس ناٹ جسٹ ہم، ہماری زندگی میں کچھ اور نئے رشتے بھی قائم ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک رشتہ ساس اور سسر کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں یہ رشتہ اتنا سٹریسفل نہیں رہا جتنا کہ پچھلی جنریشن میں تھا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ مے بی لیسر ایکسپیکٹیشنز فرام ایچ ادر بیکاز آف کلچرل چینجز، نیوکلیئر فیملی اسٹرکچر بھی اس میں ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کے باوجود اکثر اوقات ایک لڑکی کی برداشت اپنی ساس یا سسر کے لیے اتنی نظر نہیں آتی جتنی کہ اس کے اپنے پیرنٹس کی روک ٹوک پر ہوتی ہے۔ Mothers can get away with many things which the sas dare not say۔ ان سے اس انٹالرنس کی جب وجہ پوچھیں تو وہ کہتی ہیں کہ وہ میری اماں ہیں اور میری امی کی جگہ کوئی اور کیسے لے سکتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے اور ساس ساس ہوتی ہے۔ Only my mom has the right to say whatever and no one else۔ اس پر لڑکی کی امی بھی زیادہ آبجیکٹ نہیں کرتی کیونکہ داماد کا بھی ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی لوک وارم معاملہ ہوتا ہے۔ So at both ends it is I love you but just you، I love you minus your parents۔ اور جب ہم اس ایکویژن کو اپناتے ہیں from both ends تو شاید یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد ہمارے اپنے بچے بھی اس ایکویژن کو اپنائیں گے، اور اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ میرے شوہر اکثر اپنی شادی سے پہلے کے قصے سناتے ہیں، تو ان میں ان کے دوستوں کا بہت بڑا رول تھا۔ In fact I feel they were his lifeline، اور ان کی وجہ سے انہوں نے اپنی امی کی ڈانٹیں بھی بہت سنی ہیں۔ He used to hang out with them all the time۔ پھر گھر کی گھنٹی بجانا آڈ آورز پر، اور جب گھر والے زیادہ ڈسٹرب ہوتے تھے تو اسٹریٹ پولز پر پتھر مار کے سگنل دینا کہ باہر آ جاؤ کرکٹ کھیلنے۔ اس پہ میری ساس اکثر ان لڑکوں کو ڈانٹ دیا کرتی تھی کہ تم لوگ اپنا اور اس کا ٹائم ضائع کرتے ہو۔ تو بہرحال وہ نہ باز آتے تھے اور نہ ملنے سے رکتے تھے، ڈانٹ بھی خوشی خوشی کھا لیا کرتے تھے۔ I often wonder what made them take this so well۔ انہوں نے کیوں برا نہیں مانا کہ اس طرح تو صرف ہماری اپنی امی بات کر سکتی ہیں۔ I think they had an amazing cost benefit analysis، اور ان کا سارا فوکس بینیفٹ پر ہوتا ہوگا۔ All totally worth the good time they got to spend with each other، the good memories that they made together، اور ان یادوں کو وہ اب بھی انجوائے کرتے ہیں جب وہ ملتے ہیں۔ تو جس دن ہم نے اپنے اسپاؤس کو ان کے لوڈ ونس کے ساتھ اون کرنا شروع کر دیا، اس بات کا جس دن احساس ہو گیا کہ ٹھیک ہے وہ آپ کی سگی ماں نہیں ہے and she might not be privileged enough to enjoy that love from you as your own mother does, but she is a mother of someone you have embraced for better or for worse۔ If you own your spouse you will own everything that's dear to his heart۔ اور کیوں؟ cost benefit analysis۔ اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ کوئی مین گریوینسز نہیں رکھتے، اگر آپ کو اپنی زندگی ان کے بغیر انکمپلیٹ نظر آتی ہے، all the moments of joy and happiness that you share together، اس کے سامنے کیا واقعی یہ میٹر کرتا ہے اگر آپ کی ساس آپ کو کچھ تھوڑا سا کہہ دے، ایسی بات جو ماما تو کہہ سکتی ہیں مگر کوئی اور نہیں کہہ سکتا؟ تو اپنے اسپاؤس کے لوڈ ونس کو امبریس کریں بڑے دل کے ساتھ۔ We can't pick and choose things in our relationships۔ اور یہ بات مردوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ بہت سی عورتیں اپنے سسرال والوں کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کر پاتی کیونکہ آپ کا اپنا رویہ ان کے گھر والوں کے ساتھ لٹرلی گیسٹ اپیرنس کا ہوتا ہے۔ لڑکی تو اپنے سسرال والوں کی بری کڑوی باتیں بھی مسکرا کر برداشت کرے، اور لڑکا اپنے سسرال میں ذرا زیادہ انٹرسٹ شو کرے تو اس کو گھر داماد کا ٹائٹل سب سے پہلے اس کی اپنی اماں دے دیتی ہیں، تو ایک لڑکی میں ریزنٹمنٹ کیسے نہیں آئے گی؟ سو دس ہیز ٹو گو بوتھ ویز۔ تو اپنے ساس اور سسر کو اپنے ماں باپ کا رتبہ دیں۔ شوہر اور بیوی دونوں کو اپنے سسرال والوں سے ایسا برتاؤ رکھنا چاہیے جیسا کہ وہ اپنے والدین کے لیے اپنے اسپاؤس سے چاہتے ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے اپنے اسپاؤس سے تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ اس سے اللہ بھی ضرور راضی ہوگا، بیکاز واٹ کین پلیز اللہ مور دین پلیزنگ یور بیٹر ہاف۔